سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جموں کشمیر کا اصل حکمران ہے کون؟ ریاست کے رائے دہندگان کی بھاری اکثریت سے جمہوری طور سے منتخب وزیر اعلیٰ یا بھارت کی وزارت داخلہ کی جانب سے نامزد کیے گئے لیفٹیننٹ گورنر؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک طرف نیشنل کانفرنس کی جموں کشمیر حکومت آئندہ اسمبلی سیشن میں 5 اگست 2019 کو لیے گئے تمام فیصلوں کے خلاف قرارداد لانے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 370 اور 35A کی واپسی کا مطالبہ ہوگا، اٹانومی کا مطالبہ ہوگا، یا ان تمام فیصلہ جات کے خلاف وہ قرارداد ہوگی جو 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر سے متعلق لیے گئے۔ تو دوسری جانب ایل جی ایڈمنسٹریشن پچھلے چند دنوں سے یوٹی دیوس منانے میں مصروف ہے۔ یوٹی دیوس کے لیے انویٹیشنز بانٹے جا رہے ہیں، دعوت نامے تقسیم کیے جا رہے ہیں، کئی ضلع ترقیاتی کمشنر صاحبان کی جانب سے دعوت نامے تقسیم کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ یہ دعوت نامہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے میں پھر وہ سوال ہے کہ یہ اتنا بڑا تضاد کیوں؟ ایک جانب جموں کشمیر کے رائے دہندگان کی، جموں کشمیر کے ووٹران کی ایک بھاری اکثریت نے 5 اگست 2019 کے بھارتی پارلیمان کی جانب سے لیے گئے تمام یک طرفہ فیصلوں کو ایک طرح سے مسترد کیا ہے، اور تبھی تو نیشنل کانفرنس اس کے لیے قرارداد لانے جا رہی ہیں۔ ابھی تک باتیں تو ایسی کی جا رہی ہیں، اور نیشنل کانفرنس کو جو اس وقت ایک بھاری اکثریت ملی ہے، جموں کشمیر کے عوام نے جو ان پر اپنا ٹرسٹ، اپنا فیتھ ان پر ظاہر کیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کا الیکشن مینیفیسٹو جو ہے اس میں یہ بات شامل تھی کہ وہ 5 اگست 2019 کو لیے گئے تمام فیصلوں کو مسترد کرتی ہے، اور وہ 370 کو واپس لانے کے لیے یا ریاست کی اٹانومی کی بحالی کے لیے کوشش کرتی رہے گی۔ تو اگر ایل جی ایڈمنسٹریشن پھر سے ایک بار یوٹی دیوس منانے کی تیاریوں میں مصروف ہے، تو ایسے میں عمر عبداللہ کی وزارت اعلیٰ کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ کیا یہ بہت بڑا تضاد نہیں ہے؟ کیا نئی دلی، جس نے ہمیشہ یوٹی کے سٹیٹس کو ٹیمپریری کہا اور آئے دن بھارت کے وزیر اعظم، بھارت کے وزیر داخلہ، تمام لوگ الیکشن ریلیز میں یہ وعدے کرتے رہے، اور سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک ورڈ دیا کہ ہم جلد سے بیشتر ایز سون ایز پاسبل جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کریں گے، تو پھر ایل جی ایڈمنسٹریشن بھاجپا سے مل کر یوٹی دیوس کیوں منانے جا رہی ہے؟ اور ویسے بھی یوٹی دیوس جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے سیلیبریشن کی اس میں بات کیا ہے؟ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے اس طرح کی کوئی بھی سیلیبریشن ان کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے، کیونکہ یہی وہ دن تھا جب آپ کی ریاست، ہماری سیاست، ہماری جمہوریت، ہمارا 370، ہمارا 35A، ہمارے اختیارات سب چھین لیے گئے۔ تو اس میں سیلیبریشن کا کون سا پہلو ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اور یوں بھی ہم نے ایک سپاہی کو حوالدار بننے کے وقت سیلیبریشن کی بات تو سنی ہے، لیکن جب ایک حوالدار کو ڈیموٹ کر کے سپاہی بنایا جاتا ہے تو اس میں سیلیبریشن کی کیا تک بنتی ہے؟ کیا اس سے یہ لگتا ہے کہ نئی دلی یہاں کے لوگوں کی آرزو، تمناؤں، خواہشات کو کچلنا چاہتی ہے، ان کا خیال نہیں رکھنا چاہتی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑا عوامی مینڈیٹ موجودہ سرکار کو ملا ہے، نیو ڈلہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ اٹ، وہ اس کو جوتے کی نوک پر بھی نہیں مانتے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یوٹی دیوس منانے پر اصرار کیوں؟ اور سوال تو عمر عبداللہ کی اس پر بھی، حاکمیت پر بھی اٹھتے ہیں۔ کیا عمر عبداللہ ایسے کسی مذاق گورنمنٹ کا حصہ بنے رہیں گے، یا وہ لگام دیں گے؟ کیا وہ اپنے آپ کو اسرٹ کریں گے؟ کیا وہ ایل جی سے، جیسے وہ کل پرسوں ملاقات کر کے بھی آئے ہیں وزیر اعظم سے اور وزیر داخلہ سے، بہت سے کیبنٹ کے وزیروں سے، بہت سے مرکزی وزیروں سے، وہ ان کو سمجھانے میں کیا ناکام ہوئے کہ یوٹی دیوس منانا جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے؟ کیا وہ نئی دلی کو اتنا تک نہیں سمجھاتے
کہ خدارا اس تماشے کو بند کر دیجیے. آپ نے ہمارا استحصال کیا, آپ نے ہماری جمہوریت کو ختم کیا, آپ نے ہماری ریاست کے حصے بکھرے کیے. آخر یہ پھر آپ یوٹی دیوس منا کر ہمارے زخم پر نمک پاشی کیوں کرنا چاہتے؟ کیا یہ سب سوالات نیشنل کانفرنس کی منتخب سرکار کو نئی دلی سے نہیں پوچھنے چاہتے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ ضرور بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.